مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے زیر اہتمام 42ویں سالانہ بین الاقوامی اسلامی دعوت کانفرنس جامع مسجد اہل حدیث گرین لائن میں منعقد کی گئی۔ کانفرنس میں دنیا بھر سے علماء کرام، اسکالرز اور دیگر خواتین و حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے زیر اہتمام 42ویں سالانہ انٹرنیشنل عظیم و شان اسلامی دعوت کانفرنس مرکزی امیر مولانا ابراہیم میر پوری کی صدارت میں امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور ان کے حل کے عنوان سے منعقد کی گئی، جس میں پاکستان اور برطانیہ سمیت مختلف ممالک سے آئے علماء دین اور اسلامی اسکالرز نے مغرب میں مسلمانوں کو درپیش چیلنجز اور مسائل پر خصوصی روشنی ڈالی۔ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ پاکستان سے آئے ہوئے ممتاز مذہبی اسکالر علامہ ابتسام الہی ظہیر، پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی، رانا شفیق پسروری، انڈیا سے فیض علی سید اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے دور حاضر کے چیلنجز سے شرکاء کو آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کر لیں تاکہ انہیں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی رہنمائی مل سکے۔ بات ہے وہ آپ کی اور ہماری مائیں ہونے میں اس لیے شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے صبر کا اعلان فرما دیا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی ساری بیویاں مومنوں تمہاری مائیں ہیں۔ اس دوران مولانا عاصم نے کشمیر میں ہونے والے مظالم کی داستان ترنم سے بیان کی، جسے سن کر شرکاء کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ گود اجڑی ویران ہے جولیاں، ابن قاسم کو بہنے ہے دیتی صدا، ابن قاسم کو بہنے دیتی ہے صدا، چار سو شام غم کو بکو کربلا، عرض کشمیر پر ظلم کی انتہا، بھارتی بربریت ستائے ہوئے غاصبانہ تسلط جمائے ہوئے۔ اس موقع پر پاکستان کے معروف اسکالر علامہ ابتسام الہی ظہیر، حافظ حبیب الرحمان، شفیق الرحمان، مولانا عبدالہادی، عبدالباسط عمری اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس سالانہ کانفرنس کا مقصد نوجوان نسل کو اسلام کی اصل روح سے آگاہ کرنا اور عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کا حل بتانا تھا۔ مودی کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ فوراً جو ہے کشمیر سے کرفیو کا نفاذ اٹھایا جائے اور وہاں حقوق انسانی کی تنظیموں کو ان کی مدد کے لیے جانے کی اجازت دی جائے۔ کشمیر کا جو زیادتی ہو رہی ہے انسانی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی، پاکستان کا دیگر اقوام کا یہ حق ہے کہ کشمیریوں کا بھرپور طریقے سے آواز اٹھائے، اور انشاءاللہ تک اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم اس مسئلے کو جہاں موقع ملا ہر فورم کے اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ پوری امت مسلمہ اس وقت مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، اور اس طرح کی کانفرنسز امت مسلمہ کو رہنمائی دینے کا کام دیتی ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کشمیر کے مسلمانوں کو ہر قسم کے ظلم و استبداد سے جلد از جلد نجات دلائے۔ Alhamdulillah, we have organized this conference on the topic under the theme of Muslim Ummah challenges and the solution, and under this theme we have arranged so many topics including the challenge of the poverty, including the challenge of the education and other crises and other challenges that the Muslim Ummah is facing currently. Alhamdulillah, our respected scholars, they have addressed so many issues here. So we hope that the audience benefit, and also those who could not attend the conference physically here, they can benefit through the internet. تقریب کے اختتام پر اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کشمیر سمیت پوری دنیا میں اسلام کے خلاف ہونے والے فتنے اور مظالم پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔